طیبہ نہیں کہا، پہلا کلمہ نہیں کہا، کلمہ شہادت پڑھیں۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے، اس میں دلیل نہیں کہ آپ نے اس پر اقرار کیا، اس کی تصدیق کی، اس لیے اشہدو کا لفظ ضروری ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی کا لفظ ضروری ہے، اس سے انسان قصر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے یقیناً، لیکن یہ ناکافی ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ اگر کسی بھی اس کلمے کے نطق یا اقرار اور تصدیق کے بعد اگر کسی بھی ضروری حکم کی خلاف ورزی کی گئی، بئی معنی کہ انکار کیا گیا، تو وہ شخص خارج از اسلام ہو سکتا ہے۔ تو ہم ہر اس شخص کو مسلمان نہیں کہہ سکتے کہ جو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ رسولہ کہتا ہو، بلکہ یہ ضروری ہے مسلمان بننے کے لیے کہ ہر وہ چیز جس کو ضروری طور پر اسلام کا جز قرار دیا گیا ہے اس کا اقرار ہو اور دل سے اس کی تصدیق ہو۔ چنانچہ اسی لیے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء ہم جن کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، علماء اہل سنت نے ان کو خارج از اسلام کہا، باوجود کہ وہ کلمہ گو تھے، باوجود کہ وہ ہم سے زیادہ نماز اور روزہ کے پابند تھے، لیکن ضروری احکام کی خلاف ورزی اور انکار کی وجہ سے، کسی بھی ایک ضروری حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے یا اس کے انکار کی وجہ سے ان کو خارج از اسلام تصور کیا گیا۔ مثال کے طور پر جنت و دوزخ کا انکار، حور و غلمان کا انکار، فرشتوں کا انکار، باوجود کہ آپ نماز پڑھیں، شہادتین پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، لیکن آپ خارج اسلام کہلائیں گے، اس لیے کہ جو اسلام میں ثابت ہے اور فرض ہے اس کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے، اقرار کرنا ضروری ہے، تصدیق کرنا ضروری ہے، اس کا انکار آپ کو خارج اسلام کر دیتا ہے۔ مجھے اپنے لکھے ہوئے کی تشریح کرنے کے لیے کچھ تھوڑا راستے میں رک کر آپ کے پاس یہاں پر راستوں میں ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں، اسی طرح میں ذرا ریسٹ ایریا میں جا کر رستے سے ہٹ کر میں کچھ تشریح کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، شریعت یہ ہے، شریعت اسی کا نام ہے کہ جو احکام اللہ اور اس کے رسول سے ہم کو ملے ہیں، جن کا اقرار کرنا زبان سے اور تصدیق کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کا نام شریعت ہے۔ مجھے لفظ ادا کرتے ہوئے بھی ذرا توقف ہو رہا ہے۔ تصوف، اللہ اکبر۔ جہاں تک تصوف کا تعلق ہے تو وہ تزکیہ نفس، تزکیہ قلب اور تزکیہ نیت کا نام ہے۔ آپ غور سے سنیں، یعنی نفس کو کس طرح، یعنی نفس، قلب اور نیت کی صفائی اور پاکیزگی کا نام ہے۔ اس کے علاوہ تصوف آداب سے بحث کرتا ہے، یعنی نفس کو کس طرح مؤدب بنانا چاہیے، لہٰذا جو آداب سے واقف نہیں وہ تصوف سے واقف نہیں، یعنی بالفاظ دیگر جو مؤدب نہیں وہ صوفی نہیں۔ اسی طرح تصوف نام ہے نفس سے خصائل ذمیمہ، یعنی بری صفتوں یا بری عادتوں کو مٹا کر ان کی جگہ خصائل حمیدہ یا عادات نفیسہ سے پر کرنا۔ جو جگہ خالی ہو گئی، آپ نے خصلتیں مٹا دی، بری عادتیں مٹا دی، تو اب جگہ خالی ہو گئی، اس جگہ کو آپ خصائل حمیدہ سے پر کریں اور اس کو اپنائیں۔ اسی لیے شاید میرے بزرگ صاحب مقرر نے آپ سے کہا کہ تصوف کے لیے عمر چاہیے، اس وجہ سے چاہیے کہ ان عادتوں کو مٹانا، بری عادتوں کو مٹانا پہلے بہت بڑا کام ہے، اور اس کے بعد اس خالی جگہ پر خصائل حمیدہ کو ان سے پر کرنا، خصائل حمیدہ کو ثبت کرنا، راسخ کرنا، یہ اس سے زیادہ اہم کام ہے اور بڑا کام، اسی لیے عمر چاہیے۔
لہٰذا جس نے اپنے نفس سے خصائل ذمیمہ کو نہیں مٹایا، بری خصلتوں بری عادتوں کو نہیں مٹایا، اور ان کے بجائے خصائل حمیدہ کو، بہترین عمدہ خصلتوں اور صفتوں کو، بہترین عادتوں کو نہیں اپنایا، وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میری دینی بہنوں اور بھائیوں، میں اگر کچھ مصطلحات آپ کی خدمت میں ٹرمنالوجی پیش کروں تو آپ خفا نہ ہوئیے گا مجھ پر۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں ان کا کیا مقام تھا اسلام میں اور کیا مقام ہے۔ اپنی مشہور تفسیر مفاتیح الغیب یا التفسیر الکبیر، دونوں ناموں سے وہ مشہور ہے، اس تفسیر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی نے لکھا ہے کہ ایاک نعبد شریعت ہے، ایاک نستعین طریقت ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم حقیقت ہے۔ آپ غور سے سنیں اور ذہن میں محفوظ رکھیں، اس وقت ذہن میں سوالات پیدا نہ کریں بلکہ صرف سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں دہراتا ہوں، ایاک نعبد شریعت ہے، ایاک نستعین طریقت ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم حقیقت ہے۔ امام رازی کے اس قول سے طریقت و حقیقت کے فرق کو نظر انداز کر کے تھوڑے سے لمحے کے لیے طریقت اور حقیقت کے فرق کو نظر انداز کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ صرف عبادت کر لینا شریعت ہے، اور اپنی ذلت و خواری، عجز و انکساری اور بے مایگی کے اعتراف کے ساتھ عبادت کرنا تصوف ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نماز ہماری ہے، ہماری ایک نماز ہے کہ فون کی گھنٹی جب بجتی ہے تو ہمارے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کاش نماز نہ پڑھتے تو فون ریسیو کر لیتے۔ ایک نماز اہل اللہ کی ہوتی ہے جن کے امام رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، چہیتے داماد اور آپ کے تایازاد بھائی سیدنا علی بن ابی طالب کی نماز تھی۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ کسی جنگ میں حضرت سیدنا علی کے جسم میں ایک تیر پھنس گیا، آ کے لگا اور پھنس گیا۔ لوگ نکالنے کی کوشش کرنے لگے، آپ درد سے تڑپ اٹھے اور اجازت نہ دی نکالنے کی۔ آخر میں تنگ آ کر آپ نے مشورہ دیا کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو یہ تیر نکال لینا۔ میں جب نماز پڑھنے لگوں تو یہ تیر نکال لینا، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ نے نماز کے لیے رکعت باندھی اللہ اکبر کے ساتھ، لوگوں نے اپنی کارروائی شروع کر دی، تیر نکالنے والوں نے اس کو آپ کے جسم کو کاٹ کوٹ کر تیر نکال لیا، لیکن آپ کی نماز میں کوئی احساس نہیں ہوا آپ کو کہ میرے جسم سے تیر نکالا گیا، حالانکہ نماز سے پہلے آپ درد سے تڑپ اٹھ رہے تھے، بے چین اور اتنا کرب کا عالم تھا کہ آپ نے اجازت نہیں دی تیر نکالنے کی۔ تو ایک یہ نماز ہے میرے دوستوں، اس نماز کا نام اولیاء و اقطاب، اور حقیقی نماز ہے کہ اس نماز میں انسان اپنے آپ کو اپنے خالق اور مالک کے سامنے سمجھ رہا ہے اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہو چکا ہے، حتیٰ کہ اپنے نفس سے بے تعلق ہو چکا ہے۔ یہ میں حضرت امام رازی کی تفسیر سے ایک نظریہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ حضرت امام رازی کے بعد جنہوں نے شریعت و طریقت اور حقیقت کا ہم کو خلاصہ پیش کیا یا اس کی تعریف بیان کی، اس چھوٹے سے وقت میں آپ کو سارے یا بیشتر صوفیاء کرام کے اقوال پیش نہیں کر سکتا، لیکن حضرت غوث